شیطان کا پہلا ہدف حیا ہوتی ہے۔ جب ایک بار بندہ بے حیا ہو جائے تو اسے کوئی برائی لگتی ہی نہیں۔ توبہ ماضی کو بدل دیتی ہے، شکر حال کو بدل دیتا ہے، صبر مستقبل کو بدل دیتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کر دیا کرو۔ زندگی کے ضروری ترین کاموں کے درمیان بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یاد رکھو، جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی، اتنی ہی اچھی موت۔ بے شک خدا تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ انسان کے لیے گناہوں کا کرنا مشکل ہو جائے۔ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو، اور وہ معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو، فتنہ ہے۔ جب گھریلو فیصلے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنے، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ 4 چیزیں کبھی واپس نہیں آ سکتی: وقت جو گزر گیا، لفظ جو منہ سے نکل گیا، موقع جو ہاتھ سے چلا گیا، بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا۔ انسان مکان بدلتا ہے، ادارے اور کمپنیاں بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، تعلقات بدلتا ہے، مگر پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے جو رزق دیتا ہے۔ امام سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر شیطان کی کمر توڑنے والا کلمہ کوئی نہیں، اور جس قدر الحمدللہ کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے، اس قدر کسی ذکر کا نہیں ہوتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ فرمایا، میری نظر میں ابھی تمہاری یہ حیثیت نہیں کہ تمہیں اپنی نیکیوں پر حاکم بناؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میت کے ساتھ 3 چیزیں قبر کی طرف جاتی ہیں: اس کے رشتہ دار، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 چیزیں یعنی رشتہ دار اور مال تو واپس آ جاتے ہیں، اور ایک چیز یعنی اس کا عمل اس کے پاس رہ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جسے میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے راہ خدا میں ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 گھوڑے وقف کرنے کے برابر ہوگا۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے ایسے 100 اونٹوں کے صدقے کے برابر ہوگا جن کے گلے میں نشانی ڈال کر حج کے موسم میں قربانی کے لیے مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے اور وہ اللہ کی طرف سے قبول بھی کر لیے جائیں۔ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو ثواب سے بھر دے گا۔